سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المزمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین للتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرد الشریف وسهل اللہ تعالی مخرج الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر ولایتهم اجمعین. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صلوات محمد وآل محمد ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الکبیر. صلوات محمد وآل محمد. خداوند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی غریب زہرا کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے خداوند قدوس ان پرخلوص نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ کائنات کے اس عظیم ترین شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے، کہ جس کا ذکر سامع کے لیے عزت ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک کائنات باقی ہے حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا. آج پوری دنیا میں جس کسی نے بھی کہیں پہ ٹینٹ لگے دیکھے تو کہہ اٹھا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں دریاں بچھی دیکھی تو کہا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں پر سبیل لگی دیکھی تو کہا یہ شیعوں کا کام ہے. تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت کے لیے دریاں بچھا دے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کے لیے شامیانہ لگا دے وہ شیعہ ہے. تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا شیعہ کون ہے، جو ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین کی دریاں نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا. معلوم ہوا کہ حسین کے لیے ٹینٹ لگانا یا دریاں بچھانا سنت رب العالمین ہے. اور یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جو خدا ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا. اسی کے لیے قرآن میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے خدا پسند کر لے اسے عطا کرتا ہے. اس لیے کہ ایک ہوتی ہے عبادت مسلمان سے نہیں ہے، انسان کو بیدار تو ہو لے دو.
لیکن خدا جسے اس قابل بناتا جو مومنین و مومنات کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انکار ولایت علی۔ کیوں کہ جب یہ اعلان رسول کرنے لگے غدیر کے اندر تو اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے فتنے سے بچاؤں گا۔ تو اس عشرہ محرم میں عنوان مجلس یہ رہے گا، ہم اپنی طالب علمانہ کوششوں سے آپ کی دعاؤں میں اس بات کو طے کریں گے کہ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی بنیاد سے آج کی تقریر بلا تمہید شروع ہو رہی ہے کہ ہم کائنات کو وہ مقاصد بتاتے ہیں اور وہ وجوہات بتاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تم نے علی جیسے امام سے دشمنی کی۔ لوگ رسول کے دشمن بھی نہیں تھے، پہلے انہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن ہو گئے، پہلے دشمن نہیں تھے۔ ہجرت کی رات تک کافروں کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھیں، اپنی امانتیں تک رسول خدا کے پاس رکھتے تھے، دشمن نہیں تھے۔ رسول کے دشمن اس دن ہوئے جب انہوں نے اعلان توحید کیا، اور اعلان توحید ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا، کیونکہ کاروبار بند ہو رہا تھا۔ اب لات کو کون جھکے گا، اب منات کو کون جھکے گا، اب عزا کی پوجا کون کرے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ آج مسلمان بڑا ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ، خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ۔ اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں، اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو، علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ۔ تقریر شروع ہو گئی، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یہ دعوت ہوگی کہاں پر؟ یہاں مجلس ہوئی، اعلان ہوا مجلس ہوگی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے، تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کیا نہیں کعبے میں نہیں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر۔ اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، سلامت رہیں۔ یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، بھائی میرے خاموش دوستو، کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ میں سن 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے، تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔
अम्मा आपको सलामत रखे। मिल के हैदरी तस्लीम करो कि रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। अगर वहां बुत होते तो तौहीद का जलसा वहां पे ना होता। फिर उसके बाद दावत है तो खाना भी होगा। ये अबू तालिब के घर की सुन्नत है। तकरीर भी सुनाओ, लंगर भी खिलाओ। ये दस्तरखान अबू तालिब है। कौन एहतमाम करेगा? का अबू तालिब दस्तरखान का एहतमाम करेगा। मौजूद हद हो गई। बनी इसराइल के बदमाशों के लिए आसमान से पके पकाए खाने तू भेजे, जलसा तेरे इस्लाम का हो, जिक्र तेरी तौहीद का हो, ऐलान तेरे नबी की नबूवत का हो, और खाना अबू तालिब खिलाए। कहा तुम मशरत परवरदिगार को नहीं समझ सकते। मैं पहले दिन से अबू तालिब का नमक खिला रहा हूं ताकि कयामत तक जो भी इमरान को काफिर कहे समझना नमक हराम भोग रहा है। सलामत रहो। इमाम हुसैन आपको सलामत रहो। खतीब आले मोहम्मद अल्लामा हज़रत ज़ैदी आला मकामहू का फिक्रा है। पैगंबर ने अलिफ वाले अकरब बुलाए, यहां ऐन वाले अकरब आ गए। भाई जवान बुजुर्गों की तरफ तवज्जो करें, वो उन्हें समझा देंगे। ये मौली साहिबान कहते हैं ना बुर्ज अकरब, उलमाए नजूम ये कहते हैं बुर्ज अकरब लग गया। और बाद बंदे कहते हैं कि ये साल बड़ा भारी है, लेकिन ये जो साल आगे शुरू हो रहा है 2009, ये बड़ा मुकद्दर वाला साल है। इसमें दो लफ्ज हैं, इधर 2 खड़ा है, इधर 9 खड़ा है। 2 अली का अदद है, 9 बतूल का अदद है। और ये कम वक्त मौलवी कहते हैं जनाब नए साल शुरू हो रहा था। ये शिया भी अड़े बड़े अजीब हैं। आगाज साल 9 में हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहिए, नए साल की मुबारक देनी चाहिए। ये नए साल का आगाज रोक के कर देते हैं, पूरा साल मनहूस हो जाता है। मैं कहता हूं जाहिल मुल्ला, अगर साल के आगाज में रोने से तेरा साल मनहूस हो जाता है तो जब तू पैदा होके रोया था तो तेरी पूरी जिंदगी मनहूस नहीं हो गई। मेरी 7वीं मजलिस मिलके हैदरी सलामत आबाद। जब आते ही तुम रोए थे, बल्कि जो तजुर्बाकार लोग हैं बुजुर्ग उन्हें मालूम होगा कि अगर बच्चा पैदा होकर ना रोए, उसे मारते हैं कि रो, और फिर भी वो ना रोए तो फिर ऊपर वाले रोते हैं। कि ये नहीं रोया, ये मुर्दा है। पता चला रोना जिंदगी की अलामत है। जो नहीं रोते वो मुर्दा है, जो रोते हैं वो जिंदा है। आवाज़ी अली जाओ, दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ। अल्लाह क्या कह रहा था? वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, रिश्तेदारों को डराओ। वंज़िर का मतलब डराओ, और ये है मेरे रसूल का कमाल। अल्लाह फरमा रहा था डराओ, मोहम्मद फरमा रहे थे खिलाओ। अल्लाह कह रहा था डराओ, क्योंकि जो भी अकीदा है, ये गौर से सुनना, पूरी कायनात में जो भी अकीदा है इस्लाम के अलावा, उसकी बुनियाद खौफ है। हर किसी ने डर के अल्लाह को छोड़ा और किसी से डर के उसके सामने झुक। मिसाल दे देता हूं, किसी बस्ती में सांप घुस गया, उसने बंदे को मार दिया। वो मुर्दे के वारिस पंडित के पास पहुंचे। ये सांप ने क्या किया? हमारा बंदा मार दिया। मौलवी जाहिल था हिंदुओं का, उसने फौरन चक्कर दिया। उसने कहा देखो
موت دی ہے نا اس نے, زندگی بھی یہی دیتا ہے. کیسے بچیں؟ کہ اس کی پوجا کرو, معافی مانگو اس سے, خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے. انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا. سنتے ہو نا, ناگ دیوتا. یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ, انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان لیا. سورج کو گہن لگا, بندے ڈر گئے, کہا یہ گر جائے گا, ناراض ہو گیا, کہا معافی مانگو. انہوں نے پوجا شروع کر دی, کچھ نہ کہے. ستارہ ٹوٹ کے گرا, کہا آج وہاں گرا ہے, کل تمہارے اوپر گرے گا. کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو. دریا میں فلڈ آ گیا, بستیاں ویران ہو گئی, کھیت اجڑ گئے. اگلے سال پھر ایسا ہوا, پھر ایسا ہوا. پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا, اسے اماں کو, تاکہ کچھ نہ کہے. وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے, گنگا میاں, گنگا میاں. میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر, دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کرنے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی. میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی. نہیں, نیچے پل ہے, نیچے برج ہے, اس کے نیچے اماں ہے. اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا. میں نے کہا یہ اماں ہے؟ یہ دریا ہے, گنگا میاں, نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتا ہے بندہ. یہ اماں ہے. میں نے ایک ہندو سے پوچھا, میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے, یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی. انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں, جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے, گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار رہی. بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے. جب بھی کوئی آرٹیفیشل ماں گھر سے نکلے گی, جو ماں خامخواہ نکلے اس کا تو پھر بھی امن ہے, اور اس اماں کے کیا کہنے جو علی سے لڑنے کے لیے نکلا ہے. تو اب انسان کے اس مرحلہ فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, لینڈ سلائڈنگ ہوئی, اوپر سے پتھر گرے, اللہ بھی ناراض ہو گیا. پتھروں کی پوجا کرو. انسان نے کنکر کو شنکر مان لیا کہ معبود ہے, اسی کی پوجا کرو. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا بت خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سانپ خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا سورج خدا ہے. انسان نے اللہ کو چھوڑا, کہا انسان خدا ہے. عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود, یہ ہے خدا. اب یہ پھر سن لیجئے, اللہ کو چھوڑا, پتھر کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے پتھر خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سانپ کے سامنے جھک گئے, کہنے لگے اجدر خدا ہے, سانپ خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, سورج کے سامنے جھک گئے, سورج خدا ہے. اللہ کو چھوڑا, عیسیٰ کے سامنے جھک گئے, انسان خدا ہے. ابو طالب کے شریف بیٹے نے ان چاروں نظریوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا. بتوں کو علی نے توڑ کے رکھ دیا, کہا بت خدا نہیں ہو سکتا. سانپ کے کلے کو چیر کے رکھ دیا, کہا سانپ خدا نہیں ہو سکتا. سورج کو واپس پلٹا دیا, سورج خدا نہیں ہو سکتا. سجدے میں سر رکھ دیا, انسان خدا نہیں ہو سکتا. یہ ہے علی, یہ ہے علی. تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا ڈراؤ اور منواؤ. اسلام نے کہا نہیں, پہلے منواؤ پھر ڈراؤ. اسلام میں بھی ڈر ہے. ایک بندے نے ایک مومن ملنگ سے کہا تیرا علی زیادہ بہادر ہے یا میرے پیر؟ ملنگ نے کہا میرا علی بہادر ہے, تیرے پیر کہاں سے بہادر ہو گئے؟ بدر میں بھاگ گئے, احد میں بھاگ گئے, خندق میں بھاگ گئے. ملا کہنے لگا جا جا ملنگ, میرے پیر بہادر ہیں. ملنگ نے کہا کوئی دلیل؟ اس کو تیرا علی تو اللہ سے ڈرتا تھا اور میرے پیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بہت زیادہ بہادر تھا. تو اب سامعین گرامی,
اسلام ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو. باقی تقریروں میں اس میں بھی تشریح ہوتی. ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے، میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا، کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے. یہ ڈر نہیں اللہ کا، یہ مذاق ہے توحید کا. تم نے توحید ملا سے لی ہے، مولا سے نہیں لی. علی شریفوں کا امام ہے، بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے. علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں، کہا قتل ہو سکتا ہوں مسجد نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے میرے محترم اور مکرم سامعین، اسلام کہتا ہے پہلے مانو پھر ڈرو. جاؤ علی دعوت دو. کہہ دیتے علی پہلے تم کلمہ پڑھو پھر بلاؤ. پیغمبر نے یہ نہیں کہا، کیونکہ رسالت کی بارگاہ میں ایمان لانے کی دعوت 300 کی اونٹنی 900 بلیک میں فروخت کرنے والوں کو دی جاتی ہے. کل ایمان کو یہ دعوت نہیں دی جاتی. 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا، دودھ پلایا، رج کے کھا لیا. انہیں کھا کے فارغ ہوئے، رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں بیٹھا ہوا تھا ابو لہب، اس کا تعارف بھی کراتا جاؤں. آگ کا باپ، لہب کہتے ہیں شولوں کو، ابو لہب شولوں کا باپ، سرخ انگاروں کی طرح اس کی گالیں تھی. سیدوں کے پورے گھرانے میں یہ اکلوتا بدماش ہے. اور یہ واحد کافر ہے جس کا نام لے کر خدا نے قرآن میں مذمت کی. ساروں کو چھوڑ دیا، اس کا نام اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. میں کہتا ہوں معبود باقیوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی چھوڑ دے. اب آدھے اگر شریف گھر میں کوئی ایک بدماش نکل آئے تو وہ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس کا نام علیحدہ سے لکھ دیا کہ ایک ہی کافر تھا. تبت چلو ابھی لہب تب ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو اب لیے دیے رشتوں میں فخر نہ کرنا. یہاں چچا بھی نالائق نکلے تو بے شمار ہو جاتا ہے. اب اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ ایسا سیدہ نو پہن دیتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شاہ لطیف بھٹائی کے خدا درجات بلند کرے. روایات میں اشارہ ملتا ہے کہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کے 313 میں شامل ہو. حضرت شاہ لطیف بھٹائی سرکار فرماتے دے نیانی تخت تاڑے ہو تو جیو کنجر کے ہو. جسے ترجمہ سمجھ نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین. جاؤ یا علی، بلاؤ دعوت پر. کھانا کھایا، دودھ پیا، فٹ ہو گئے. اور اتنے میں رسول تقریر کے لیے اٹھے. مجمع میں سے ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کی تقریر نہیں سننی، چلا باہر. 40 کے 40 کا مجمع لے کے باہر نکل. قریب تھا کہ رسول کا دل ٹوٹ جائے. محافظ رسول اٹھا. اس فکرے پر توجہ چاہتا ہوں ہر بندے کی. حضرت ابو طالب اٹھا اور اٹھتے ہی جاتے ہوئے مجمع سے کہا جس کا دل چاہتا ہے چلا جائے، لیکن دعوت کل پھر ہوگی. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. یہ ہے سید العرب، یہ ہے علی کا باپ. جس نے جانا ہے چلا جائے، دعوت کل پھر ہوگی. شریفوں کو بریکیں لگ گئی. انہوں نے ایک آدمی بیچ میں سے بھیجا، وہ کل کا ٹائم پوچھ کے اگلے دن پھر بلایا. مشرک پھر آ گئے. کافر اور مشرک کی ایک پہچان ہمیشہ یاد رکھنا، یہ لنگر کا بائیکاٹ کبھی نہیں کرتا.
اس نے جب بھی اڑی کی ہے تقریر پہ اڑی کی ہے. دوسرے دن آئے, پھر کھایا پیا موج اڑائی. رسول تقریر کے لیے اٹھے تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا, اٹھو تقریر نہیں سنتی چلو. اب یہاں پہ رک کے پڑھ لکھے حضرات سے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ابو لہب کو کس نے بتا دیا تھا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ تقریر سن کے درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں, اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے, کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن. یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی, کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے, یہ فرمائیں گے, یہ فرمائیں گے. ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا. یہ تجھے کیا ہو گیا, کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں. جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا, ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا. اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. ابھی بولے نہیں تھے, یہ بائیکاٹ کر گیا. اور ادھر ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا. پتہ چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا, وہ بھی شیطان کا ولی تھا. اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا. ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. یوسف کافروں کے ساتھ رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. موسیٰ فرعون کے گھر رہے, ایمان میں فرق نہیں آیا. تو جب رحمان یہ پکارتا ہے, دیکھ یہ ہے میرے بندے, برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا, تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا. وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے. تیسرا دن آیا, دعوت ہوئی, کھانے کا اہتمام, دودھ پیا. آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا. تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا. اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا. اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں, تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا. ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا. ہر چہرے پہ توجہ ہے, لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں. لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے, جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے, ہوشیار ہو کر, بیدار ہو کر. نہیں, ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں, میں فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا, ادھر سے قذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. سید فرماتا ہے, حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزو اسی پہ کرے غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر جز ایسے نہیں, کلندر مزاج بن کے, بوجھ اور طبیعت بن کے,
سلمان نیت بن کے، کلندر شریعت بن کے، کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے، دونوں بازو بلند کر کے، پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی، نعرہ حیدری، سلامت رہو جی ہو۔ بے شک بلکہ علی کے تقدس سے نبی بنتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، کھوتیا چپ کر، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ شیر خدا کا باپ بول رہا ہے، سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو۔ 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا، رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا، غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں، کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، بھری پنچایت میں حضرت عمران میں یتیم عبداللہ کو مولا کہا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اے ابو طالب، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں۔ سلامت رہو۔ گھبرانا نہیں، کیونکہ مدینے والے سید اپنے پرائے کی پہچان ہمیشہ بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، انگریز کہتا ہے فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اور حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، جنہیں حسین کی طاقت کا اندازہ ہے۔ حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں، بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے۔ سلامت رہو، بستے رہو۔ یا شمع بجھ سکتی ہے، عقیدت کے چراغ نہیں بجھ سکتے۔ عالمین کا سب سے بڑا نبی ابو طالب کے اٹھانے پہ اٹھا، آدم حماتم گوش ہو گئے، موسیٰ ملاحظہ کرنے لگے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، انبیاء نے قطاریں باندھی۔ عالمین کا سب سے بڑا سلطان، ٹوپی نہ سڑے بس،
शराबन तहूरा, साकी तुझे कसम है जनाब अमीर की, बहती फिरे शराब में कश्ती फकीर की। आलमीन का रसूल उठा, इंशाअल्लाह आखिरी बंदे तक आवाज पहुंचेगी। और पैगंबर ने तकरीर को शुरू किया, लोगों मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनकर आया और मुझसे पहले ऐसा पैगाम आज तक कोई नहीं लेकर आया। अय्यो कौम युआज़िरुनी, कौन है जो मेरी मदद करे? मिस्टर एडवर्ड गिबन, अंग्रेज राइटर, अपनी किताब द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर्स में रसूल की तकरीर का मतन लिख रहा है। वो कहता है कि रसूल खुदा मिंबर पर आए, फरमाओ द पीपल ऑफ कुरैश, द गॉड इज ओनली वन एंड आई एम द प्रॉफिट ऑफ द गॉड, हु विल हेल्प मी, हु विल फॉलो मी, ही विल मेक द इंचार्ज ऑफ माई फेथफुल मिशन। एंड माई कैलिफ एंड माई मिनिस्टर, जो मेरी मदद करेगा वो मेरे मिशन का इंचार्ज होगा। माई कैलिफ मेरा खलीफा होगा, माई मिनिस्टर मेरा वजीर होगा। अंग्रेज वाले कहता है दैट वाज द कीप साइलेंस ऑन द ऑल ऑफ द पीपल ऑफ कुरैश, सारे के सारे चुप बैठे थे। बट वन चाइल्ड, लेकिन एक बच्चा, हु वाज द 10 years old, जो सिर्फ 10 साल का था, एंड हिज नेम वाज अली, और उसका नाम अली। सलामत। But one child who was the 10 years old, लेकिन एक बच्चा जो 10 साल का था, and his name was Ali, और उसका नाम अली था। He jumped, वो उछला, and cried, और चीखा, I will help you. या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा। I will follow you, मैं आपकी तबाह करूंगा, मैं आपकी तबाह करूंगा। I will break the bones of your enemies, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख। मुर्तजा मुर्तजा मैं, और यहां पर मुसलमान मुअर्रिखीन ने फिक्र का इजाफा किया। वो कहते हैं अली ने फरमाया, अगरचे मैं कमजोर हूं लेकिन मैं आपके दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। इन दो फिक्रों का आपस में कोई ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा। या फरमाते ना कि कमजोर हूं, या ये ना कहते कि दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। ये है तहजीब हैदर कर्रार, अपने से बड़े के सामने ताकत का इजहार बदतमीजी है, दुश्मन के सामने कमजोरी का इजहार बुज़दिली है। जब रसूल से बोल रहे थे तो वो अपने से बड़ा था, उसके सामने कहा कमजोर हूं, दुश्मनों को देखा तो कहा हड्डियां तोड़ के रख। कुछ लोग हैरान होंगे, अंधेरा है लेकिन वाहवाह में कमी नहीं। ये वाहवाह जरूर किया करो, क्योंकि अली के दुश्मनों को इससे भी तकलीफ होती है।
علی بولا، باقی سارے چپ۔ ایک حاجی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے کہا واہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مجمع نے کچھ سننا ہی نہیں دیا۔ میرے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ تو کان کھا گئے، بس آپ بولتے تھے واہ 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 واہ۔ انہیں کہو چپ کر کے سنا کریں تاکہ کوئی بات سنائی بھی دے۔ میں نے کہا بڑے میاں قصور آپ کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے۔ جن کے چپ رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں، اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ سارے چپ تھے۔ بے شک ایک بولا، پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر نے کہا انت ولی و وسی و خلیفتی۔ شیعوں نے کلمہ اپنے گھر سے نہیں پڑھا، نبی نے پہلے ولی کہا تھا تو ہم نے پہلے علی ولی اللہ کہا، پھر وسی کہا تو ہم نے وسی و رسول اللہ کہا، آخر میں خلیفہ کہا تو ہم نے آخر میں خلیفہ تو ہوں بلا فصل۔ تمہیں فصلانے والے ملے، ہمیں بلا فصل ملا۔ کریے نہیں صاحب، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی۔ اللہ میاں کے لیے تم لا الہ الا اللہ چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا، علی کی باری ہوتی ہے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ میں نے کہا شیعوں نے کلمہ خود بنایا ہوتا تو ہم پھنس گئے تھے۔ لیکن آؤ سورہ مائدہ پڑھو، اللہ اپنے لیے کہتا ہے انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا، نبی کے لیے کہتا ہے ورسولہ، چھوٹا سا، علی کی باری آئی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ سارے مل کے اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا۔ موسم میں سردی ہے لیکن کربلا کی گرمی کو نہ بھولنا، رونے کے لیے گھروں سے نکلنا۔ قرآن کی قسم میرے سامنے حضرت عباس کے علم ہے، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روایت کے فکرے ہیں، مدینے والے کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا لیکن حسین کی ماں دیکھ رہی ہے۔ ان دنوں میں ذاکر کو رلانے کی ضرورت نہیں، بس یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا 8واں امام میدان میں بازار میں امامہ اتار دیا، 8ویں امام نے پاؤں سے نالین اتار دیے، ننگے پاؤں میرا مولا بازار سے چل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا نالین کہاں ہے، امامہ کہاں ہے؟
فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو. ہائے ہائے ہائے. اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت. فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ. پہلے تم نے غدیر کو بھلایا ہے, اب کہیں محرم نہ بھول جاؤ. نیاز بیگ امیر المومنین کے عاشقوں کی دھرتی ہے, اور میں یہاں زیارت کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں. امام حسین کی ماں تمہاری بستی کو اور تمہارے عقیدوں کو محفوظ رکھے. تصور کرو اس محرم کے چاند کو جنگلوں میں علی کی بیٹیوں نے دیکھا. کون بی بی زینب مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی, نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. میری بیٹیوں ماؤں بہنوں, غازی عباس کے پہرے میں آؤ اور غازی عباس کے پہرے میں جاؤ. خدا بندے کریم قبلہ مخدوم علی آصف رضا ہاشمی صاحب کے گھر میں رحمت اور کرم رکھے. یہ دعا مانگ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں. یہ بھی تو سنو, اس چاند کو مدینے میں فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا تھا. کون فاطمہ صغرا؟ حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی. چار حرم ہے امام حسین کے. امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں. بی بی شہر بانو چوتھے امام کی ماں, نہیں 9 اماموں کی ماں. ان کی 2 اولادیں, ایک زین العابدین, ایک فاطمہ کبریٰ. بچوں کے نام رکھنے لگو تو یہ حدیث یاد رکھنا. امام حسین فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. پھر فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. بڑے بیٹے کا نام علی زین العابدین, بیٹی فاطمہ کبریٰ, جناب ام رباب حسین ابن علی کا حرم, 2 بچوں کی ماں سکینہ اور اصغر. اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے. سید فرماتا ہے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. ماتم کرو نا, ماتم کرو, ماتم کر کے مولا مجھے اور تمہیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. جنہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کہہ دینا. میں نوکر سرکار. شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. تیسرا حرم امام حسین کا جناب لیلا. جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے علی اکبر. ہائے 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 ہائے. امام کا چوتھا حرم ام اسحاق یا ام ولد, اس کی بھی صرف ایک اولاد ہے فاطمہ صغرا. اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ماں کی طرف سے, صغرا کا ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے دونوں کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا. جب جناب صغرا دنیا میں آئی
چھوٹی سی تھی میری شہزادی، ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی کو زینب عالیہ نے پالنا شروع کیا۔ رباب کی شادی ہوئی، شہزادی ام رباب تشریف فرما ہوئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھابی آج زینب بستی ہے، میرا گھر آباد ہے، تو میرے حسین جیسے بھائی کی دلہن بن کے آئی ہے، زہرا کا بھرا گھر تیرے سامنے ہے۔ حسین کی اماں یار تمہیں سلامت رکھے، تم نے بجلی کو محسوس نہیں کیا۔ آواز دے کے کہا بھرا گھر ہے فاطمہ کا، جو دل چاہے مانگ۔ رباب کی نگاہیں صغرا پہ پڑی، جھولی پھیلا کے کہہ دیا یہ بچی مجھے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بچی مجھے دے دے، عطا فرما دے۔ بی بی فرماتی ہے ضرور عطا کرتی ہوں، ایک بات کا وعدہ کر، جب اپنی اولاد آتی ہے نا تو پالی ہوئی اولاد کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کبھی صغرا سے بے پرواہی نہ کرنا۔ رباب نے وعدہ کیا، وقت گزرا، 3 سال بعد اللہ نے رباب کو اپنی بیٹی دی، بی بی سکینہ۔ جھولی ایک بچیاں دو، ادھر صغرا ادھر سکینہ۔ 2 سال کی سکینہ ہوئی، صغرا کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی، یا دوڑ کے ام رباب آئی، سکینہ کا بازو پکڑا، اندر حجرے میں لے گئی۔ سکینہ سکینہ ایک بات یاد رکھ، جی اماں، صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی۔ صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، میرا لال صغرا کو کبھی جھنک نہیں دینی۔ رو کے سکینہ کہتی اماں کیوں ہے تو میری بہن، ایک باپ کی بیٹیاں ہیں، کہا نہیں، اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی، اور سکینہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے انہیں اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ سکینہ نے ماں کا سبق یاد کر لیا تھا کہ جن کی ماں نہ رہے یا باپ نہ رہے ان سے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے۔ لیکن ہائے شام غریبا، جب سکینہ یتیم ہوئی، کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی خالی بندے لوٹتا ہے، رو رو کے کہتی اماں تو کہتی تھی یتیموں سے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ بھرے گھر والے جا رہے ہیں، گھر رہ گئی ایک فاطمہ صغرا۔ خدا درجات بلند کرے آغا حسین علی اللہ مقامہ کے۔ میں آغا حسین کا ایک فکرہ پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ آغا حسین فرماتے تھے تڑپ کے دیکھ رہی تھی ایک ایک کو، قافلہ روانہ ہو گیا، حسین نے کہا عباس قافلہ روک، مجھے صغرا یاد آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے گھوڑا واپس کیا، جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے دیکھے میری طرف، واپس آ کے حسین نے صغرا کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہہ دیا بابا جب واپس آؤ گے امید ہے میں مر جاؤں گی، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ آواز ہے صغرا کون کون؟ آواز ہے پہلے پہلے میرا چاچا عباس جس نے ساروں کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا، دوسرا میری اماں رباب، تیسرا میرا بھائی علی اکبر۔ یہ کہ کہتی ہے خدا حافظ بابا۔ حسین رو کے کہتے ہیں نا صغرا تو نے رشتہ دار بتائے 4 ہیں گنوائے 3 ہیں، رو کے کہتی ہے بابا ناراض نہ ہو تو بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ حسین نے صغرا کو گلے سے لگا لیا، رو کے کہا صغرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا۔ تیرا بابا واپس نہیں آئے گا، حسین واپس نہیں آئے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حسین کی پاک اماں ان رونے والوں کو سلامت رکھ،
حسین کی پاک اماں جو تیرے بچے کو روتے ہیں انہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلا. بانیان مجلس کی محنت قبول کر, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, عزاداری امام کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی